ان کے ملفوظات میں ہے کہ جو بچہ اپنے باپ کے ننگے تلووں کو، پاؤں کے ننگے تلووں کو، نیچے تلیاں جو ہوتی ہیں، ایک بار صرف اپنی زبان منہ سے نکال کر لگا دے، صرف ایک بار، بابا فرید جیسا ولی کہتا ہے اس کا یہ اتنا سا عمل اس کی 10 سال کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کہ 10 سال کی عبادت سے وہ اس کو رتبہ نہیں ملتا جو ایک بار اس عمل سے ملتا ہے۔ جس دن میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا نا کتاب سے، میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، شاید اوروں کو بھی شوق پیدا ہو جائے۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، میں بابا فرید کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ پہلی دفعہ یہ میں نے پڑھا تھا کہ والد کے پاؤں کو جو زبان لگا دے اللہ اس کو یہ رتبہ دیتا۔ میرا نصیب کہ میرے والد میرے پاس سو رہے تھے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے کتاب رکھ دی۔ وہ کہتے ہیں نا یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کرے، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ میں نے کہا یہ میرا نصیب ہے، میرے ابا جی میرے پاس سو رہے ہیں۔ میں نے جھک کر کئی بار اپنی زبان ان کے تلووں سے لگائی۔ اگلی بات نہیں بتاتا آپ کو، امام الانبیاء کے غلاموں یہ کرو، کر کے دیکھو، تم تصور بھی نہیں کر سکتے تمہیں کیا مل دے گا اس سے، کیا بلندیاں نصیب ہوگی۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں تم نہیں چومتے ہو اپنا باپ لے آؤ، میں اس کے قدم چوم لیتا ہوں، یہ اپنی جنت تو مجھے دے دے میں لے لیتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ تاجدار انبیاء اللہ کے حبیب ہے، رب کے رسول، ایک جوان آیا ملک یمن یا شام سے نا لمبا سفر کر کے مدینہ پاک پہنچا، حضور کے قدموں پہ گرا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی اللہ کے حبیب میں آپ کا غلام ہوں، امتی ہوں، تو میں آیا ہوں ملک شام یا یمن سے۔ تو حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور میں اب نہ ایک پروگرام بنا کے آیا ہوں، وہ یہ کہ پچھلی جو میری عمر گزری ہے نا وہ ماں باپ کی خدمت میں گزری ہے، اور تہیہ اب میں نے یہ کر لیا ہے کہ اگلی ساری عمر اپنے رسول کی خدمت میں گزارنی ہے۔ میں آپ کے در کی چاکری کے لیے آیا، بس نوکر بن کے زندگی گزار دیا۔ کتنا بڑا عمل تھا، نیت کتنی بڑی تھی کہ اگلی ساری زندگی حضور کے قدموں میں۔ اب میں نے واپس نہیں جانا میرے آقا، میں پروگرام بنا کے آیا، آپ کے قدموں میں ہی مروں گا، یہیں پہ نوکری کروں گا۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا میرے جوان مجھے یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ؟ عرض کی حضور زندہ ہیں۔ فرمایا تو جب آ رہے تھے میری طرف تو ان سے اجازت لے کے آئے ہو، انہیں بتا کے آئے ہو کہ اب میں نے پلٹ کے نہیں آنا؟ عرض کی حضور میں بتا کے آیا ہوں کہ پچھلی زندگی تمہاری خدمت کی، اب اگلی اپنے رسول کی زندگی میں گزاروں، آپ کے قدموں میں گزاروں۔ امام الانبیاء نے پھر سوال کیا، فرمایا ٹھیک، انہوں نے اجازت دے دی تھی، آقا دے دی تھی۔ فرمایا آتے ہوئے مل کے آئے تھے؟ عرض کی آقا مل کے آیا تھا۔ فرمایا اب مجھے بتاؤ جب تم مل کے آ رہے تھے تو وہ اس وقت رو رہے تھے یا ہنس رہے تھے؟ وہ جوان عرض کرنے لگا آقا اس وقت تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، انہیں معلوم تھا میں ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والا ہوں، اب پلٹ کے نہیں جانا۔ جب اس نے اتنی بات کی نا جوان نے، وہ رو رہے تھے۔ امام الانبیاء اچانک کھڑے ہو گئے، اس کا بازو پکڑا، فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، فرمایا جوان جلدی جا، واپس چلا جا ماں کی طرف، باپ کی طرف، اور جس طرح انہیں رلایا ہے نا اسی طرح پلٹ کے ہنسا، خدا بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہوگا۔ فرمایا اگلی زندگی بھی انہی کی خدمت میں گزار، جیسے رلا کے آیا ویسے ہنسا پلٹ، تب خدا بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہوگا۔
میرے آقا کے غلاموں، ہم نے ماں باپ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو تاجدار انبیاء نے فرمایا 3 بدبخت ہیں۔ پہلا بدبخت العاق لوالدیہ ہے، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، نافرمان ہے، وہ قیامت کے دن اتنا بدبخت ہوگا کہ نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے۔ اور نمبر 2 عورتوں کے بارے میں فرمایا حضور، والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال۔ امام الانبیاء نے فرمایا اور میری امت کی وہ عورتیں کہ جنہیں رب نے عورت بنایا اور مردوں کی طرح وہ بے پردہ پھرتی ہیں، مردوں کی طرح کٹنگ کروا لیتی ہیں، مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں اور بازاروں میں میک اپ کر کے بے پردہ پھرتی ہیں مردوں کی طرح۔ آقا نے فرمایا جنت تو دور کی بات ہے، اللہ قیامت کو رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ قبریں بھی جہنم تھی، جہنم سے نکال کر پھر جہنم میں پھینک دی جائیں گے۔ آج عورتوں نے کیا بنا رکھا ہے اپنے آپ کو؟ دیکھو نا، جو لباس ہے نا، الناس باللباس، عربی زبان کا مقولہ ہے